بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں عنقریب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اعلان خداوندی سن کر بصد التجا عرض کیا کہ کیا آپ ایک ایسی ہستی کو زمین میں خلیفہ بنانے لگے ہیں جو وہاں اودھم مچائے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ یہ فریضہ ہمیں سر انجام دینے دیجیے، یہ کہ ہم وقت تیری تسبیح و تقدس کریں گے، نہ تو تیرے کسی امر سے سرتابی کریں گے کہ بے چوں چرا تیرے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، اور نہ تیری نافرمانیوں کے قریب ہی بھٹکیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس مخلوق کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، تم نہیں، اور میں تمہارے ظاہر کو اس چھپی سب باتوں سے واقف ہوں۔ بھلا تمہیں آدم کے خلاف بنائے جانے کے سربستہ رازوں کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو وہ خاص علم عنایت فرمایا ہے جس میں تم شریک نہیں۔ اب زمین میں اپنی خلافت خداوندی کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عنقریب آدم کو زمین پر غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، اور وہ زمین کے جملہ اسباب و وسائل کو اپنے تصرف میں لا کر انہیں اپنی ضروریات کے مناسب بنا لے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال سے بظاہر ایک قاری یہ سمجھے گا کہ شاید اس مقام پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے پر رب تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور رب ذوالجلال کے اس فیصلے پر معترضانہ موشگافی کی ہے۔ بھلا فرشتوں جیسی مخلوق کو رب تعالیٰ کے بے چون چگون ذات پر کوئی اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو رب کے عزت والے بندے ہیں جو کبھی خدا سے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اور ان کے سر ہر وقت حکم خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور وہاں سوائے اطاعت و بندگی کے اور کسی شے کا اظہار نہیں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، البتہ ان کی جیوں میں فقط اس قدر اشتیاق تھا کہ وہ آدم کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت کے راز سے آگاہ ہونا چاہتے تھے، جس کی حالت کی تعبیر انہوں نے مذکورہ بالا الفاظ سے کی تھی، جس کے اسلوب اور طرز ادا سے کوتاہی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو بھی مترشح ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس راز کو بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر منصب خلافت کے لیے انہیں چھوڑ کر آدم کا انتخاب کس بنا پر بنایا گیا۔ حالانکہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس اور ذکر و عبادت کو ان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا تھا کہ اگرچہ خلافت سے مقصود رب تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس تھی، تو اس فریضہ کو ان سے بڑھ کر ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے رب تعالیٰ نے انہیں عمل کے ذریعے اس بات پر تنبیہ کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اس نے آدم کو چیزوں کے نام رکھنے کی قدرت اور اشیاء کے علم جیسی ان صفات سے نوازا ہے جس سے کسی دوسری مخلوق کو سرفراز نہیں فرمایا۔ اب رب تعالیٰ نے قول و عمل کے ذریعے فرشتوں کو ان حقائق کر متنبہ کرنا چاہا تو ان کی نگاہوں اور عقل و شعور سے اوجل تھے، تاکہ انہیں رب تعالیٰ کی حکمت کی بلندی اس کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور درماندگی کا مشاہدہ بھی ہو جائے، اور انہیں یہ جتلانا چاہا کہ جس آدم کی انہوں نے بظاہر تحقیر کی تھی وہ رب تعالیٰ کی عنایت و الطاف سے بہرہ مند ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم المرتبہ صفت علم سے نوازا ہے جس سے فرشتوں کا دامن خالی تھا، تاکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہو جائے کہ خلافت الہی کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام تعلیم فرمائے۔
اور جہاں تک میرا علم ہے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عدن میں موجود سب چیزوں کے ناموں کا علم فرمایا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا اور اس بات کی قدرت فرمائی کہ جنت عدن میں جس چیز پر آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑتی تھی اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی، آپ بلا تکلف ان چیزوں کا نام رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی کھیتیوں، درختوں اور ان کے پھلوں، پھولوں، پتیوں، شاخوں، گٹھلیوں، گریوں، برتنوں، روزمرہ کی زیر استعمال اشیاء، نہروں، چشموں اور وہاں پائے جانے والے سب جانوروں اور ان کے اعضاء و اجزاء کے نام رکھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ان جملہ اشیاء خورد و نوش اور مرغوبات و ملذات کی معرفت ایک فطری امر تھا، کیونکہ فرشتے کھانے پینے کی ان اشیاء کے متعلق محتاج نہ تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کی معرفت ہونا امر معقول بھی تھا اور صحیح بھی تھا، کیونکہ حاجت و ضرورت ہی تدبیر اور حیلہ کو پیدا کرتی ہے۔ اور میری اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ کہ هَؤُلَاءِ سے اکثر موجود اور محسوس یعنی حاضر شے کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات تکلف سے خالی نہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء کا مظاہرہ کر کے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ سوال کیا کہ بھلا بتلاؤ تو ان اشیاء کے نام کیا ہیں، کہ یہ آیات کا وہ معنی بیان کرنا ہے جس کا اس میں احتمال بھی نہیں۔ پھر انہی اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے اس بات کا مطالبہ فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ۔ وہ لا علم تھے، اس لیے کیا جواب دیتے ہیں؟ بے اختیار کہہ اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس اعتراف عجز پر رب تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرنے اور ان پر یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ تمہارا شبہ درست نہ تھا، فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتلا دیے تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ فرشتوں کے رب تعالیٰ کے ساتھ اس پورے مکالمہ کو سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیات نمبر 31 تا 33 میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قصہ میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ گمان کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماضی و مستقبل کی سب چیزوں کے نام اور ان کا علم سکھلا دیا تھا، اور اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور جو مستقبل میں وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کا مظاہرہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب اشیاء کو نام بنام ذکر کیا، لیکن یہ مبالغہ غلط ہے جسے میں تسلیم نہیں کرتا۔ میرا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ آپ نے پرندوں اور ہر قسم کے جانوروں میں سے فقط ان اشیاء کے نام ذکر کیے تھے جو اس وقت آپ کے سامنے محسوس اور موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی میں وہ حکمتیں مخفی تھیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے، کہ اگر اس منصب پر فرشتوں کو بٹھا دیا تو وہ کبھی بھی ان حکمتوں پر مطلع نہ ہو سکتے، اور اس کائنات میں خدا نے جو بے پناہ علوم اور خواص ودیعت فرمائے ہیں وہ ان کے علم میں نہ آ سکتے تھے، کیونکہ انہیں زمین کی کسی شے کی سرے سے احتیاج بھی نہ تھی، کیونکہ انسان اور فرشتے اپنی فطرت و جبلت میں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ اگر انعام خلافت فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو نہ کشتیاں بنتی اور نہ کھیتیاں ہوتی، اور اگر دست غیب سے روئے زمین پر کبھی پیدا کر بھی دیا جاتا تو فرشتوں کو ان کی مطلق رغبت نہ ہوتی، اور نہ وہ زمین کے سربستہ رازوں اور اس کی دفینوں کو معلوم کرنے اور نکالنے کی جستجو کرتے، اور خطہ ارضی کی کیمیاوی خواص، طبعی صفات، فلکیاتی فوائد، طبی
اکتشافات اور خود اشیاء کی جوہری صفات سے نا آشنا رہتے، اور بے شمار علوم جن کے حصول میں زندگیاں فنا ہو جائیں ان کا ادراک تو کجا وہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرتے، اور انسان ان میں سے کسی علم کی نہایت تک نہ پہنچ پاتا۔